فرمائے۔ چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری ہمیں راو حسن نے بھیجی ہے کراچی سے۔ چلتے ہیں ان کی اسٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام راو حسن ہے اور میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے چینل کی ساری اسٹوری سنی ہے، آپ کی ساری اسٹوریز بہت اچھی ہیں۔ میں نے بھی آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا ہے۔ یہ واقعہ میرے دادا مرحوم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو ایک دن ہم بیٹھے تھے اور عملیات وغیرہ کی باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، کیونکہ انہیں بھی اپنی جوانی کے ٹائم میں ان عملیات وغیرہ کا کافی علم تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب میں جوان تھا تو ہم سوچتے تھے کہ کیسا ڈر اور کون سا ڈر، کوئی رات کو جب بھی کہیں جانے کا کہتا تھا تو ہم ریڈی ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن میرے پیر صاحب نے مجھے چھوٹا سا وظیفہ بتایا جو میں نے قبرستان میں بیٹھ کر کرنا تھا۔ اس وظیفے کی ڈیوریشن 2 سے 3 گھنٹے تھی۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ جب تم یہ پڑھ لو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ خیر اس ٹائم جوانی تھی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو تقریباً رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا جب میں قبرستان پہنچتا ہوں۔ تو کہتے ہیں نا کہ قبرستان کا اپنا ہی ایک خوف ہوتا ہے، بڑے بڑوں کے دل دھڑکنے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس ٹائم مجھے بھی تھوڑا بہت خوف محسوس ہوا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ بیچارے تو مر چکے ہیں، یہ بھلا مجھے کیا نقصان پہنچائیں گے۔ تو میں دل مضبوط کر کے تھوڑا سا آگے چلا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب یہ وظیفہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کرنا، اور انہوں نے کچھ احتیاطی تدابیر بتائی تھی کہ آپ نے یہ کرنی اور بہت احتیاط کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وہ کوئی روحانی عمل تھا جو پیر صاحب نے میرے دادا کو بتایا تھا۔ تو خیر میں نے ایک درخت دیکھا تو کافی پرانا تھا اور اس کے نیچے بیٹھ کر وظیفہ کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد جب میں نے وظیفہ مکمل کر لیا اور میں وہاں سے جانے لگا تو میں نے سوچا کہ میں پیچھے والے راستے سے چلا جاتا ہوں جو قبرستان کے بیک سائڈ سے جاتا تھا۔ وہ راستہ تھوڑا لمبا اور سنسان تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں ادھر سے ہی چلا جاؤں گا۔ تو جب میں اس راستے کی طرف جانے لگا تو میری الٹی سائڈ پر جو قبریں تھیں وہ کافی پرانی تھیں۔ تو مجھے اس طرف سے آواز آئی کہ جیسے کوئی سوکھی لکڑیوں کو توڑ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے جو قبرستان میں آ کر لکڑیاں توڑ رہا ہے۔ تو مجھے تجسس ہونے لگا تو میں دیکھنے کے لیے اس سائڈ پر چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی چور ہو جو کفن چوری کر رہا ہو یا قبروں کی بے حرمتی کر رہا ہو۔ تو جب میں چیک کرنے کے لیے اس سائڈ پر گیا تو آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہونے لگی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس آواز کے ساتھ کسی کی غرانے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ تو مجھے لگا کہ شاید کوئی جانور وغیرہ، تو میں اس طرف جانے لگا۔ تو جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی انسان نما چیز ہے جو قبر کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے قبر کھودی ہوئی ہے، اور وہاں سے ایک کفن جو کہ زیادہ پرانا نہیں تھا وہ نکالا ہوا ہے، اور وہ اس کی ہڈیاں بہت چبا کر کھا رہا، اور اس کی ہڈیاں چبانے کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو جب اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اس کا چہرہ اس طرح کا تھا کہ جیسے ایک استری ہوتی ہے، بالکل اس طرح کا چہرہ تھا، اور وہ اتنا بھیانک تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اور جب وہ چیز کھڑی ہوئی ہے تو اس کا قد تقریباً 10 سے 12 فٹ تھا، اور وہ لپک کر میری طرف آنے لگی۔ وہ ہڈیاں چبا چبا کر کھا رہا تھا اور اس کی آنکھیں خون کی طرح لال تھیں، اور اس ٹائم مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین نے میرے قدم پکڑ لیے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا، مگر جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور جس طرف میرا منہ تھا میں نے اس سائڈ پر بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی قبروں کے اوپر سے پھلانگ کر اور ان کی بے حرمتی کرتا ہوا وہاں سے بھاگا، اور وہ چیز مسلسل میرے پیچھے آ رہی تھی اور عجیب طرح سے اس کے گھرانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں تھی، اور جب میں نے تھوڑی دیر کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ چیز میرے پیچھے نہیں تھی۔ اس ٹائم مجھے جتنی دعائیں جتنے کلمے یاد تھے میں نے سب پڑھ لیے۔ اس کے بعد میں نے بھاگنا بند کیا، مگر اپنے چلنے کی سپیڈ میں نے تیز کر دی، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ چیز پھر سے میرے پیچھے آ رہی ہے، اور جیسے اس کے پیروں میں گھنگرو ہوں، اور اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے پھر سے دعائیں وغیرہ پڑھنی شروع کر دیں، اور جو دوسرا راستہ تھا میں وہاں سے گرتے گراتے کسی طرح باہر آیا۔
اور مجھے ہوش نہیں تھی کہ میں کس طرح گھر پہنچا، اور جب مجھے ہوش آیا تو مجھے شاید تیز بخار تھا اور پورا 1 ہفتہ میں بخار میں رہا، اور اس کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری آنکھ لگتی تھی یا میں غنودگی میں جاتا تھا تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ جو چیز تھی میرے پاس کھڑی ہے، اور اس کے جو غرانے کی آواز ہے وہ بالکل مجھے اپنے کانوں کے پاس سے آ رہی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرا گلا دبا رہی ہے، اور کئی بار تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ چیز میرے کمرے میں میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے ڈاکٹر کو دکھایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر کسی نے کہا کہ اس کو روحانی عامل کو دکھاؤ۔ تو ہمارے ہاں ایک بزرگ ہوتے تھے، میرے والد ان کو لے کر آئے۔ جب میں نے ان کو ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے میرے والد سے کہا کہ تمہارا بیٹا بہت ہی خوش قسمت ہے کہ یہ بچ گیا، یہ بچا صرف اللہ کے کلام کی وجہ سے ہے، ورنہ تمہیں اس کی ہڈیاں تک نہ ملتی، کیونکہ وہ چیز کسی کے پیچھے تھی۔ وہ بولے کہ اس کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ یہ رات کو قبرستان میں جائے۔ میں ڈر کے مارے اپنے والد صاحب کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے رات کو قبرستان میں گیا تھا، کیونکہ وہ ان عمل وغیرہ کے سخت خلاف تھے، لیکن جب والد صاحب نے تھوڑا سختی سے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا۔ خیر، ان بزرگ نے مجھ پر دم کیا، مجھے پانی وغیرہ دم کر کے دیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میری کنڈیشن ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ تقریباً 1 مہینے بعد میں کچھ نارمل ہوا۔ تو آج بھی مجھے جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں کانپ کے رہ جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی۔ میں نے ان بزرگ سے بھی پوچھا تھا مگر انہوں نے بس یہی کہا کہ تم شکر ادا کرو، تم بچ گئے۔ تو عدنان بھائی، یہ تھی میرے دادا کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، جو میں آپ کو یہ واقعہ بتانا جا رہا ہوں آج سے 1 مہینہ پہلے کا۔ واقعہ یہ کہ میں اور میرے کچھ دوست اپنے کچھ اسکول کے فرینڈس کو ملنے کے لیے گاؤں جا رہے تھے۔ وہ ہمارا بہت اچھا دوست تھا، تو ہمارا اچانک دل کیا کہ چلو ان کو ملنے چلتے ہیں۔ تو جب ہم ان سے ملنے گئے تو ہمیں جاتے جاتے رات کے 11 بج گئے۔ عدنان بھائی، رات کے 11 ہمیں اس لیے بج گئے کیونکہ 2 دن بعد میری خالہ کی بیٹی کی شادی تھی۔ تو گھر والوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ بازار چلو، ہم نے کچھ شاپنگ کرنی ہے، جو کہ مجھے اپنے دوست کے گاؤں کا راستے کا پتہ نہیں تھا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ تم لوگ بے فکر ہو جاؤ، مجھے سارے راستے پتہ، تم سب آ جاؤ میرے ساتھ، ہم راستہ نہیں بھٹکیں گے۔ تو عدنان بھائی، اسی طرح ہم لوگ نکل پڑے اپنے دوست کے گاؤں جانے کے لیے۔ تو میرا ایک دوست ہے، اس نے راستے میں مٹھائی لے لی اس کے لیے۔ ہم لوگوں کے پاس 3 بائکس تھیں، ہم لوگوں نے تیز بائکس چلائیں تاکہ ہم جلدی پہنچ جائیں۔ مجھے اس کے گاؤں کا راستہ تو پتہ تھا مگر اس کے گھر کا پتہ نہیں تھا۔ تو جب ہم اس کے گاؤں پہنچے تو میں نے اس کو کال کرنے کے لیے موبائل نکالا، موبائل میں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ چلو یہاں کسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ تو ہم لوگ جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پہ ایک شاپ تھی، تو وہاں پہ کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ مدثر کا گھر کہاں ہے۔ پہلے ان کو پتہ نہیں چلا مگر جب ہم نے اس کے والد صاحب کا نام لیا تو پھر ان کا فوراً پتہ چل گیا کہ انہوں نے کس کے گھر جانا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں ایک راستہ بتایا کہ اس راستے پہ چلے جانا، جلدی پہنچ جاؤ گے۔ تو ہم لوگ اسی راستے پہ چلے گئے۔ تو جب ہم ادھر جا رہے تھے تو ہمیں پیچھے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی بائکس روکی تو اس عورت نے بتایا کہ اس راستے پہ مت جاؤ، یہ سنسان ہے، یہاں پر دوسری مخلوق رہتی ہے، تم لوگ اس راستے پر مت جاؤ۔ ہم میں سے کسی نے اس عورت کی بات نہیں مانی، جو ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ شاید ہم اس کی بات مان لیتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ عدنان بھائی، ہم لوگ اسی راستے پہ اپنی بائک چلاتے جا رہے تھے۔ تو اس راستے میں آگے ایک قبرستان تھا جہاں سے ہمارا گزر ہونا تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی اس قبرستان کے پاس پہنچے تو ابھی ہم نے آدھا قبرستان کراس ہی کیا تھا، تو وہاں سے ہمیں ایک عورت کی آواز آئی کہ رکو۔ تو ہم لوگ رک گئے اور جب ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جس دوست کے پاس مٹھائی تھی وہ سب سے آگے جا رہا تھا، باقی سب اس کے پیچھے تھے۔ تو چلتے چلتے اس کی بائک بند ہو گئی۔ تو ہم سب دوستوں نے اتر کر اس کی بائک کو دیکھا کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس کی بائک بالکل ٹھیک تھی، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ تو عدنان بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دور 2 شیڈو کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل سفید تھے، اور پھر وہ شیڈو تیزی سے ہماری طرف آنے لگے۔ ہم لوگوں نے اپنی بائکس چھوڑی اور بھاگنا شروع کر دیا، اور بھاگتے بھاگتے ہم لوگ ایک سنسان سی جگہ پہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے چاروں طرف کتے پھر رہے ہیں۔ ان کے گھرانے کی آوازیں ہمیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ تو ہم سب نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب ہم نے دیکھا کہ وہ کتے دور جا رہے ہیں ہم سے، تو ہم لوگوں نے پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور جب ہم لوگ بھاگ رہے تھے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کتے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔
جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، اور جب ہم دوبارہ بھاگنے لگتے ہیں تو ہمیں پھر سے وہی فیل ہوتا ہے کہ کوئی بہت سے کتے ہمارے پیچھے ہیں۔ اور ہمارے ایک دوست نے مٹھائی پکڑی اور دور پھینک دی، اور ہم لوگ کافی دور نکل آئے تھے اور ہمیں دور سے روشنی نظر آ رہی تھی، تو ہم لوگوں نے اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک ٹرالی والا ملا، تو ہم نے اس سے مدد مانگی، تو اس نے ہمیں بتایا کہ جہاں سے آپ لوگ آ رہے ہو یہ جگہ بہت سنسان ہے، یہاں ایک قبرستان ہے اور رات کے ٹائم وہاں پر کوئی نہیں گزرتا۔ تو ہم نے اس کو بتایا کہ اس قبرستان کے پاس ہماری بائکس رہ گئی ہیں، ہم لوگ شہر سے ہیں اور ہم لوگ یہاں آ کے پھنس گئے ہیں، ہم اپنے دوست کو ملنے آئے تھے، نہ اب اس کا گھر مل رہا ہے ہمیں، تو ہم لوگ اتنی رات میں کہاں جائیں۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جیسے ہی صبح ہوگی تم لوگ اپنی بائک جا کے اٹھا لینا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ اپنے دوست کا مجھے نمبر بتاؤ اور ایڈریس بتا دو، میں تمہیں وہاں پر چھوڑ آتا ہوں۔ تو پھر وہ ہمیں دوست کے گھر چھوڑ آیا اور ہم نے سارا واقعہ جا کر اپنے دوست کو بتایا، تو ہمارے دوست نے بھی یہی بات کہی کہ رات کے ٹائم کسی کی ہمت نہیں ہوتی وہاں گزرنے کی۔ تو جیسے ہی ہم نے اسے یہ بات بتائی تو وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اسی قبرستان والے راستے پہ چلا گیا اور ہماری بائکس واپس لے آیا۔ تو جیسے ہی وہ بائکس لے کر واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم لوگوں کو ڈر نہیں لگا؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں ڈر لگا مگر تھوڑا سا، کیونکہ ہم یہاں پہ رہنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس جگہ کا وہاں پہ کیا ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم وہاں پہ جو مخلوق رہتی ہے اس سے اجازت لے کر گئے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ بائکس لے کر آیا تو ہم نے اسے کہا کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہم یہاں نہیں رکنا چاہتے۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگ رات کو ادھر ہی رک جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، صبح چلے جانا تم لوگ۔ تو عدنان بھائی یہ واقعہ ہمارے ذہن سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور اپنے گھر واپس آ گئے اور ہم سب کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ تو عدنان بھائی یہ تھی میری اسٹوری، اگر آپ کو اچھی لگے اپنے چینل پر اپلوڈ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ عدنان بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ کی یوٹیوب فیملی کا ایک فیملی ممبر ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے آپ کی ساری اسٹوری سنی ہوئی ہیں، اگر آپ کی اسٹوری نہ سنوں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تو میری بھی ایک اسٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ میری آپ بیتی ہے۔ تو میرا نام توقیر حیدر ہے، میں بائیکاس سید ہوں، میرا تعلق سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر لاڑکانہ سے ہے۔ تو یہ کہانی میری امی کی ہے، کیونکہ میری امی ایک عالمہ تھی، حافظ قرآن بھی تھی اور بہت پڑھی لکھی بھی تھی۔ فری ٹائم میں وہ بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتی تھی۔ تو یہ تب کی بات ہے جب میری ایج 10 سال تھی، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور چھوٹی بہن۔ تو عدنان بھائی میری امی روزانہ رات کو وظیفہ کرتی تھی، بلکہ میری امی کا ایک دفعہ وظیفہ الٹا ہو گیا، انہوں نے الٹا وظیفہ پڑھ لیا۔ تو جب پڑھ کر وظیفہ ختم کیا تب میری امی کو اندازہ ہوا کہ ان کا وظیفہ الٹا ہو گیا۔ امی بہت گھبرا گئی اور گھبرا کر وہ سو گئی۔ عدنان بھائی آپ یقین نہیں کریں گے، میری امی آج بھی وہ رات نہیں بھولتی۔ جیسے کہ میری امی نے رضائی سے ہاتھ باہر نکالا، باقاعدہ امی کو ان کے سرہانے کوئی چیز محسوس ہوئی۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ میری امی جیسے خواب جیسی کیفیت میں چلی گئیں، باقاعدہ 3 سے 4 ان کے لمبے قد، اور انہوں نے امی کو مارنا شروع کر دیا۔ عدنان بھائی بہت مارا انہوں نے امی کو۔ پھر جب امی کو ہوش آیا، باقاعدہ ان کے جسم پر، ان کے منہ پر مار کے نشان تھے، جیسے کسی نے بہت غصے سے مارا ہے امی کو۔ خیر صبح ہوئی، امی نے کسی سے یہ بات شیئر نہیں کی۔ میری خالہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ دوسری رات پھر امی کے ساتھ وہی ہوا۔ پھر اس دفعہ تو باقاعدہ امی سے کسی نے بھاری آواز میں کہا کہ اب تم نے ہمیں بلایا ہے، اب ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ پھر جب پانی سر سے اوپر ہو گیا تو امی نے یہ بات بابا سے شیئر کی۔ آپ کو بتاتا چلوں، میرے بابا پولیس انسپیکٹر ہیں اور ان کو پرنارمل ایکٹیویٹیز کا بھی بہت علم حاصل ہے۔ تو بابا نے اپنے ہاتھ میں کچھ لکھا اور امی کے اوپر پڑھائی کی، اور جو بابا نے اپنے ہاتھ پہ لکھا تھا وہ امی کو اپنے ہاتھ پہ دکھایا۔ جیسے ہی امی نے بابا کا ہاتھ دیکھا، عدنان بھائی آپ یقین نہیں کریں گے، میں اس وقت بچہ تھا اور میں نے جیسے ہی امی کا چہرہ دیکھا میری ڈر سے جان نکل گئی۔ امی کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں، جیسے کہ امی کی آنکھوں میں خون اتر گیا، اور امی کی آواز بالکل چینج ہو گئی، اور وہ جو امی کے اوپر جنات تھے، اف عدنان بھائی امی کے اوپر 3 جنات کا سایہ تھا۔ تو میرے بابا نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو اور کیوں اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کیا چاہتے ہو اس سے؟ تو امی نے بھاری آواز میں بولا کہ اس نے خود ہمیں بلایا ہے، اب ہم اس کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو بابا نے بہت زور لگایا، لیکن انہوں نے بابا کی ایک نہ سنی۔ بابا نے بہت کوشش کی لیکن میرے بابا سے ان کا علاج نہیں ہوا۔ تو بابا کے ایک استاد تھے، بابا امی کو ان کے پاس لے گئے۔ وہ بابا کے استاد ہمارے سٹی کے پاس ہی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میں، میری خالہ، بابا اور امی، میرے بھائی اور بہن کو ہمارے نانی کے گھر چھوڑ دیا۔ جب ہم نکلے تو مین روڈ سے ہم کچی سڑک پر اترے
जैसे ही हम कच्ची सड़क पर उतरे अम्मी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। मैं नहीं जाऊँगी, बाबा ने कहा। मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ दावत है, वहीं जा रहे हैं। इतने में अम्मी की आवाज़ भारी हो गई और बाबा को कहा, हमें पता है तू कहाँ जा रहा, जितना भी कोशिश कर ले तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर अम्मी बहुत ही क्रीपी आवाज़ में हंसने लगी। अदनान भाई, मगरिब का वक्त था, सुनसान रास्ता, मैं तो अभी बच्चा था, आप मेरे डर के आलम का अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते। इतने में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जान निकल गई। अम्मी मेरी तरफ देखकर भारी आवाज़ में बोलने लगी, बेटा अब तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे, तुम तो मेरे सबसे अच्छे बेटे हो, फिर अपनी अम्मी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अदनान भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी डर से चीख निकल गई, लेकिन दुख भी बहुत हो रहा था अम्मी को इस तरह देखकर। जैसे तैसे करके हम बाबा के उस दोस्त के पास पहुंचे। अम्मी गाड़ी से नीचे नहीं आ रही थी। फिर बाबा ने कुछ पढ़ के अम्मी पर दम किया। फिर अम्मी शांत हो गई और हम अम्मी को अंदर ले गए। बाबा के उस दोस्त ने जैसे ही अम्मी को देखा, उनके माथे पर पसीना छूट गया। बाबा ने कहा कि इनके ऊपर 3 जिन्नात का साया, जिनमें एक हिंदू है, इन्होंने वजीफ़ा उल्टा पढ़ा है। वो वजीफ़ा बुरी चीज़ों को दूर करने का था और उल्टा पढ़ने पर उसका उल्टा असर हुआ। बुरी चीज़ें दूर जाने की बजाय पास आ गईं और वो इन पर बहुत गुस्सा थे, इसलिए इनके जिस्म पर कब्जा कर लिया। तो उसने कहा कि मुझसे इनका इलाज नहीं होगा, लेकिन मेरा एक जानने वाला है, उसके पास जाओ। तो भाई वो हमारे सिटी से दूर दूसरे सिटी में थे, जिस सिटी का नाम गंबत है। तो अदनान भाई, हाँ, अम्मी को वहाँ ले गए। वहाँ बहुत रश था क्योंकि उन बाबा के उस दोस्त ने पहले ही मैसेज करके हमारे आने का बता दिया था, तो उन्होंने सबसे पहले हमें टाइम दिया। फिर वहाँ कुछ ऐसा हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे। उस फकीर ने जैसे ही अम्मी का माथा देखा, ज़ोर से चीखा और ख़ुद को पीछे फेंक दिया और वहाँ से भाग गया। कहने लगा, इसे यहाँ से ले जाओ, अभी के अभी ले जाओ। वो सब देखकर हम और भी ज़्यादा डर गए। भाई, हमने अम्मी का बहुत इलाज करवाया पर कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन अम्मी बोली, मुझे एक आँख से दिखाई नहीं दे रहा। हम अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। अम्मी की आँख का ऑपरेशन हुआ। जब घर वापस आई, अम्मी के ऑपरेशन को अभी 2 दिन हुए थे। अम्मी ने फिर सुबह उठकर कहा, मेरी दूसरी आँख से भी दिखाई नहीं दे रहा। भाई, अम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई। अम्मी को शुगर भी हो गई। अम्मी की एक आँख निकालनी पड़ी और एक आँख से नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर बाबा ने अपने दोस्त से मदद मांगी कि बहुत जगह गया हूँ, कुछ नहीं हो रहा, अब ये सब भी हो गया है, मैं क्या करूँ। हम सब छोटे बच्चे थे और अम्मी के साथ ये सब हो गया। हमें बहुत दुख, हमने बहुत धक्के खाए। फिर बाबा के उस दोस्त ने कहा, ये चीज़ें जब तक उनकी जान नहीं ले लेती तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैं इलाज शुरू करता हूँ, कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह मदद करने वाला है। 2 साल तक अम्मी का इलाज किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका असर कम हो गया, फिर वो चीज़ें चली गई। लेकिन अदनान भाई, फिर भी हमने अम्मी का बहुत इलाज करवाया। हमारी सारी प्रॉपर्टी चली गई, लेकिन अम्मी की आंखें वापस नहीं आई। अब अल्लाह का शुक्र है, अम्मी के साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अम्मी दोनों आंखों से नहीं देख सकती। मेरी अम्मी जवान है, कोई इतनी ज़ईफ़ भी नहीं है, 38 एज है उनकी। अब इस बात को 12 साल गुजर चुके हैं। तो अदनान भाई, ये थी मेरी कहानी, सोचा आपसे शेयर करूं। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर स्टोरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरी के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाया करेंगे। और अगर आप भी मुझसे कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए उस पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।